لوگ مکہ سے مدینے ہو جاتے ہیں، اور کہیں مل بھی جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے معبد کے پاس پہنچتے۔ معبد جو تھی ایک بڑھیا تھی، ان کے شوہر بکریاں چلاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ کھانا ہے، ہم کھانا خریدنا چاہتے ہیں، دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، کہا کہ بکری ہے اور بیمار ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ تو آپ نے دعا بھی فرمائی، ان کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور بکری اتنا سارا دودھ دیا کہ معبد کے پاس جتنی برتن سے دودھ سے بھر گئے۔ مکہ والوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹ کی لالچ میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سے 12 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ جیسے بھی آگے بڑھا تو ان کا گھوڑا ایک بار زمین میں دھنس گیا، اس نے نکال لیا، دوسری بار بھی دھنس گیا، نکال لیا، جب تیسری بار دھنس گیا وہ نکال نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں آپ سے عہد لیتا ہوں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ میری امان دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے سراقہ، ایک دن ایسا گا کہ ہم آپ کو تاج اور کنگن پہنائیں گے، ویسے تو مرد پر پہننا سنا حرام ہے، سراقہ پر پہنائیں گے۔ اور یہاں دیکھیں یہ ہے والکینوں کے پہاڑ۔ تو آپ لوگوں کی جتنی بھی جلی مغرات اس والکینوں کی وجہ سے جلی ہوئی ہے، اور مدینہ کا شہر بھی لاوے کی وجہ سے تینوں سیر سے جلا ہوا۔ اچھا جی آگے۔ صرف شمال کی طرف جہاں پہ خندق کھودی تھی، یہاں پہ خندق کھودی گئی، اور میں آپ کو آگے دکھاؤں خندق اور احد کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب قبا میں پہنچے تو آپ نے آ کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد توبہ، مسجد مصبہ۔ یہاں سارے بچوں نے دف بجا کے جو گیت گائے تھے وہ یہ دیکھے۔ یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد قبا۔ آپ نے قبا تعمیر کی، قبا تعمیر ہونے کے بعد آگے بڑھے، مسجد جمعہ جو آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پیدا کیا۔ نماز جمعہ ادا کر کے آگے آ رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا رسول اللہ میرے یہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں وہیں رہوں گا۔ تو آپ سے روٹی ابو ایوب انصاری کو۔ اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا۔ آج تو ہم فی الحال ہائی وے دیکھتے ہیں وہ یہ تھا۔ یہ مساجد ہیں، ان تمام مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، جتنی بھی آپ کو یہ لائٹیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ کنویں ہیں، ان تمام کنویں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ حدود حرم، یہ احد پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سور حرم بین السور والعیر ما بین لابتیہ شرق اور غرب سے، اسے کہتے ہیں باؤنڈری آف مدینہ۔ اور آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا جی بے شک پوچھ سکتے ہیں، اور آگے میں دکھاؤں آپ لوگوں کو اندر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگانے کا حکم دیا اور 50 صحابہ کرام کو تیر انداز کر رکھے اور باقی آپ نے میدان میں اتارے. جب مشرکین مکہ سے آئے تو اسرائیل کے خیمے ہیں اور ان کا لشکر ہے. یہ خالد بن ولید کا تھا اور یہ ابی جہل کا تھا. مشرکین میں سے طلحہ بن ابی طلحہ مسلمان حضرت علی نے طلحہ کو مار دیا. ادھر سے تیر اور پتھر سے یہ لشکر خالد بن ولید کا آخری میں ابی جہل کا یہ احد پہاڑ پہ پہنچا. پھر عام لڑائی لڑنے لگے. لڑتے لڑتے مشرکین ڈر سے اپنے خیموں کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی. صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے. خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ پہاڑ خالی ہوتے جا رہا ہے. خالد بن ولید ایسے گھوم کے آیا آ کر یہاں 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. یہ جنگ کا دوسرا میدان ہے جہاں حضرت حمزہ بن مطلب ایک وحشی کے ہاتھ میں شہید ہو گئے. پھر مسلمانوں کے خیمے تک اور یہاں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور یہاں پہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور جبڑہ مبارک زخمی ہو گیا. حضرت علی اور ایک صحابی نے اٹھا کر آپ کو اس غار میں لے گئے. مشرکین و مسلمان دونوں لڑتے لڑتے دونوں پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور لڑتے لڑتے ان کو خیال آ گیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے, ہو سکتا ہے کہ مسلمان نیچے سے جو ہم کو بند کر دے, ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے. جو بدر کا معاوضہ لینا تھا ہم نے لے لیا. یہ ہے وہ مقام جہاں پر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا. یہ وہ ماؤنٹین ہے, اسے آرچرز ماؤنٹین کہتے ہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا تاکہ کفار اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کے گھوم کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں, جو کہ تقریباً یہاں پہ جن کے خیمے لگے ہوئے تھے.
المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام على رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. يمكن يقولون يساهمون طريقنا على باب 24. كنا قاضيين